کس کی بات ہو رہی ہے؟ سوہا شاہ چائے لے آئی تھی۔ انہوں نے بھائی کے آخری لفظ سن لیے تھے۔ تو ہمارا حیدر شادی کے لیے مان ہی گیا۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ وہیں احمد شاہ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ کون ہے وہ؟ جلدی بتاؤ، اس دفعہ تو تمہاری شادی کر کے ہی جاؤں گی، سوہا شاہ نے بہت مان سے کہا تھا۔ حیدر نے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ ممکن نہیں ہے حیدر، احمد نے آہستہ سے کہا تھا۔ کیوں بھائی؟ حیدر کو شوق لگا تھا، وہیں سوہا بھی حیران تھی۔ کیا بات ہے احمد، کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ بالکل انجان تھی۔ صفا جہاں زیب کی بات ہو رہی ہے اپیا، بزنس پارٹنر ہے میری، حیدر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہاں تو کیوں ممکن نہیں ہے؟ اگر حیدر کو پسند آئی ہے تو یقیناً اچھی ہوگی۔ بہت اچھی ہے، مگر حیدر جو چاہتا ہے وہ ممکن نہیں۔ بھائی پلیز بتائیں نا، ایسی کیا بات ہے؟ حیدر بے چین ہو گیا۔ احمد نے اس کی بے چینی کو محسوس کیا تھا۔ احمد کے حسین جہاں زیب سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے کافی پروجیکٹ ساتھ کیے تھے، اس لیے وہ صفا سے اچھی طرح واقف تھا۔ حیدر، صفا شادی شدہ ہے۔ احمد کی بات پر حیدر نے بے یقینی سے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ احمد نے حیدر کو صفا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ حیدر کے ساتھ سوہا بھی شاکڈ ہو گئی تھی۔ حیدر کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ سوہا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا واقعی تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے؟ سوہا نے حیدر کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم اس لڑکی سے آج پہلی دفعہ ملے ہو حیدر، اور شادی کا فیصلہ کر لیا، تو مجھے یقین ہے کہ وہ لڑکی بہت اچھی لڑکی ہوگی جس نے پہلی ہی بار میں میرے بھائی کو اپنا بنا لیا۔ لیکن یہ فیصلہ بہت مشکل ثابت ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اس کی زندگی میں اپنی جگہ بنا پاؤ گے؟ وہ بہت محبت سے بھائی کو سمجھا رہی تھی۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو حیدر، وہ مزید کسی دکھ کو جھیلنے کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسے جبھی اپنانا جب اپنے دل کو وسیع کر سکو، کیونکہ تمہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بسنے والوں کو بھی اپنانا ہوگا۔ وہ اپنے ساتھ اپنے دکھ بھی لائے گی جنہیں تمہیں بانٹنا ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا کہ یک طرفہ محبت نبھانا بہت مشکل کام ہے۔ حیدر نے اپیا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اٹھ گیا تھا۔ میں ریسٹ کروں گا تھوڑی دیر۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سوہا نے احمد کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ہی اس کے لیے فکر مند ہو گئے تھے۔ اس نے بہت مشکل راستے پر قدم بڑھا دیے تھے، اور وہ دونوں جانتے تھے احمد شاہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ بابا کی صبح سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ حیدر شاہ کے ساتھ وہ بابا کو بھیج دے گی، مگر اب کوئی چارہ نہیں تھا، اسے خود ہی جانا تھا۔ بابا کو صبح سے شدید بخار تھا۔ ماما بھی گھر میں ہی موجود تھی۔ اس نے ماما سے اجازت لی اور تھوڑی بہت پیکنگ کر لی۔ صفا کو حیدر کے ساتھ جانا کچھ عجیب لگ رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ وہ اور حیدر دوپہر 2 بجے لاہور ایئرپورٹ پر اتر چکے تھے۔ یہاں سے انہیں ہوٹل جانا تھا۔ لاہور کی ٹھنڈ کراچی سے کہیں زیادہ تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی سردی ہوگی۔ وہ کوئی خاص کپڑے بھی نہیں لائی تھی۔ لاہور آنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ وہ مستقل کانپ رہی تھی۔ آپ کے پاس شال نہیں ہے صفا؟ حیدر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ کپا رہی تھی۔ اوہ، حیدر پریشان ہوا۔ اس نے اپنے بیگ میں سے ایک اونی مفلر نکال کر صفا کی طرف بڑھایا۔ ابھی اسی سے کام چلا لیں، ہوٹل پہنچ کر کچھ ارینج کرتے ہیں۔ اس نے جلدی سے مفلر پکڑ کر لپیٹ لیا۔ گاڑی آ گئی تھی۔ ہوٹل پہنچ کر تھوڑا سکون آیا۔ ہیٹر سے تھوڑا ٹیمپریچر نارمل ہوا۔ اس کا اور حیدر کا روم ساتھ ساتھ تھا۔ تھوڑی دیر کی سردی میں ہی اسے فلو ہو گیا تھا۔ اس نے کافی آرڈر کی اور بلینکٹ لپیٹ کے بیٹھ گئی۔ اسے ہیٹر کے باوجود ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ حیدر اپنے روم میں جا چکا تھا۔ انہیں شام 6 بجے ایک کلائنٹ سے ملنے جانا تھا۔ حیدر نے سوچا تھا کہ صفا کو جب بھی کچھ گرم کپڑے لے دے گا۔ 5 بجے وہ ریڈی ہو کر اپنے روم سے نکلا۔ صفا کے روم کا ڈور ناک کرنے ہی والا تھا جب صفا نے خود ہی دروازہ کھول دیا۔ وہ بھی جانے کے لیے ریڈی تھی۔ صفا کی گردن کے گرد ابھی بھی حیدر کا مفلر لپٹا ہوا تھا۔ صفا کی ناک ٹھنڈ اور فلو سے سرخ ہو رہی تھی۔ حیدر کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ صفا، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میٹنگ کینسل کر دیتے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیں، میٹنگ کل بھی ہو سکتی ہے۔
وہ فکر مند ہو رہا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شکریہ۔ صفا کا رویہ بہت ہی سخت تھا۔ حیدر کو برا نہیں لگا تھا۔ اب جب کہ وہ صفا کو جان گیا تھا تو اسے اس کے رویے سے کوئی دکھ نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے صفا، میٹنگ کے بعد کچھ گرم کپڑے بھی لے لیں گے۔ ہمیں آگے اسلام آباد بھی جانا ہے اور میرے پاس بھی زیادہ گرم کپڑے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس بات پر صفا کو مجبوراً حامی بھرنی پڑی۔ اسے ٹھنڈ بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میٹنگ کے بعد وہ صفا کو انارکلی بازار لے آیا۔ اسے خود بھی لاہور کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ ایک دو دفعہ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے آیا تھا، تبھی اس نے انارکلی بازار دیکھا تھا، سو وہ صفا کو بھی وہیں لے آیا۔ آج لاہور میں شدید ٹھنڈ تھی، یا شاید صفا کو زیادہ لگ رہی تھی۔ بازار میں بہت رش تھا۔ صفا نے ہمیشہ ہی مال سے شاپنگ کی تھی۔ وہ برانڈ یوز کرنے والی لڑکی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ رش سے گھبرا کے وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ حیدر نے اس کی طرف دیکھا جو گھبرائی ہوئی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ حیدر نے بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور رش میں جگہ بناتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ صفا کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اس کے پیچھے کھنچی چلی جا رہی تھی۔ حیدر نے ایک دکان کا رخ کیا جس کے باہر کچھ خوبصورت شالز ڈسپلے میں تھی۔ دکان میں داخل ہوتے ہی اس نے صفا کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ صفا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حیدر نے مکمل طور پہ صفا کے موڈ کو اگنور کر دیا۔ اب وہ دکاندار کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے خود ہی دکاندار سے شالز نکلوا لیں، خود ہی پسند کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے صفا کو لگا جیسے وہ اپنے لیے خریداری کر رہا ہو، مگر وہ لیڈیز شال پسند کر رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی صفا سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ صفا آرام سے چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جی یہ ٹھیک ہے، اس کے اور کلرز دکھائے، یہ بلیک والا دکھائے۔ اس نے اشارے سے ایک شال نکلوائی۔ صفا یہ اچھی لگ رہی ہے نا؟ اس نے شال اٹھا کے صفا کے سامنے پھیلائی۔ بلیک شال پر سنہری دھاگوں سے کچی کڑھائی کی گئی تھی۔ او، تو کیا آپ میرے لیے دیکھ رہے تھے؟ صفا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ حیدر نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں؟ حیدر نے اس کے طنز کو بھی اگنور کیا تھا۔ میں بلیک کلر نہیں پہنتی۔ صفا کے لہجے میں اچانک درد سمٹ آیا۔ حیدر نے اس کے بھیگے لہجے کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے خاموشی سے رنگ بدلوا کر آف وائٹ رنگ لے لیا تھا۔ وہ صفا کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے صفا کو اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور وہ اس کے ہر غم، ہر تکلیف کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ شاپنگ کروا کر وہ اسے واپس گاڑی تک پھر ہاتھ پکڑ کر لایا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر صفا کو سکون آیا۔ اتنے رش اور چھوٹی چھوٹی دکانوں سے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ حیدر نے شال نکال کر صفا کے آگے کی۔ لو اوڑھ لو ورنہ مزید ٹماٹر ہو جاؤ گی۔ صفا نے اس سے شال لے کر اپنے گرد لپیٹ لی۔ کیسا لگا میرے ساتھ شاپنگ کر کے؟ وہ ہنسا تھا۔ اس کے چہرے پر ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ صفا نے پہلی بار اسے اتنے غور سے دیکھا تھا۔ وہ جب سے حیدر سے ملی تھی اس کا رویہ حیدر کے ساتھ بہت سخت تھا، پھر بھی حیدر اس کا خیال کر رہا تھا۔ وہ اپنے رویے پر پشیمان تھی۔ شاپنگ، وہ مسکرائی۔ بازار کا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ شاپنگ تو آپ نے کی ہے، میں تو صرف بیٹھی ہوئی تھی۔ حیدر نے اس کی مسکراہٹ کو حیرت سے دیکھا تھا۔ گاڑی ہوٹل کی طرف لے چلوں یا ڈنر کریں کہیں باہر؟ صفا کی مسکراہٹ نے حیدر کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ نہیں، ڈنر میں روم میں ہی کروں گی، بہت ٹھنڈ ہے۔ وہ کپ کپ آ رہی تھی۔ اوکے۔ حیدر کے لیے اس کا بات کرنا ہی ایک خوشگوار تبدیلی تھی۔ صفا ڈنر کرتے ہی بلینکٹ میں گھس گئی۔ اس نے ماما کو کال ملائی۔ بابا کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے، یہ سن کر اسے تسلی ہوئی۔ البتہ اس کی آواز سن کر ماما کو فکر ہوئی تھی۔ ماما نے اسے میڈیسن بتا کے ریسٹ کرنے کی ہدایت دی تھی۔ بات کر کے اس نے فون چارجنگ پہ لگایا۔ اب وہ خاموش لیٹی کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ ہیٹر چلنے کے باوجود سردی محسوس ہو رہی تھی۔ لاہور میں کراچی کے مقابلے میں بہت زیادہ سردی تھی۔ اس نے شال بھی اچھی طرح لپیٹ لی تھی۔ نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا صفا، بہت ہی قریب سے عمر کی آواز محسوس ہوئی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اگر تم ناراض ہوئی تو میں مر جاؤں گا، عمر کا جملہ اس کے کانوں میں گونجا۔
ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کے گرا۔ میں تمہارے لیے جیتا ہوں جانے عمر۔ اس کے لفظ سچے تھے۔ صفا کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے رضائی ہٹا دی، آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ ماضی سے بھاگنا ناممکن تھا۔ ٹھنڈ بہت بڑھ گئی تھی، مگر اس کا وجود اب بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے بیڈ کے سرہانے سے سر ٹکایا تھا۔ اس کی آنکھیں بخار سے جل رہی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عمر کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ عمر، اس کے ہونٹوں نے جنبش کی تھی۔ عمر، وہ مدہوشی میں اس کا نام پکار رہی تھی۔ بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ حیدر نے کھڑکی سے باہر دیکھا، بارش تیز ہو گئی تھی۔ اسے صفا کا خیال آیا۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ حیدر کو ٹھنڈے ملکوں میں رہنے کی عادت تھی، اس لیے اسے زیادہ سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر صفا کو ٹھنڈ بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے صفا کا نمبر ملایا۔ رنگ ہو رہی تھی مگر کال ریسیو نہیں کی گئی۔ حیدر نے دوبارہ ٹرائی کیا مگر ابھی بھی کال ریسیو نہیں کی گئی۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیکٹ پہنی اور صفا کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈور ناک کیا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اب تو حیدر کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ اس نے ریسیپشن سے پوری صورتحال بتا کر ڈپلیکیٹ چابی نکلوائی اور تیزی سے لفٹ کے ذریعے صفا کے روم تک آیا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے صفا بیڈ کے سرہانے سے ٹیک لگائے بے سدھ پڑی تھی۔ بلینکٹ بیڈ سے نیچے پڑی ہوئی تھی، شال اس کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ حیدر نے آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ صفا کو بہت تیز بخار تھا۔ حیدر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ صفا کا گال تھپ تھپا رہا تھا۔ صفا، آنکھیں کھولو پلیز۔ صفا، اٹھو، ہمت کرو یار۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ صفا کی حالت دیکھ کر اس نے ریسیپشن پر کال کر کے گاڑی ارینج کروائی۔ حیدر نے صفا کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ صفا کو اٹھا کر گاڑی تک لایا تھا۔ صفا مدہوشی میں عمر کو پکار رہی تھی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حیدر کو اس پر رحم آیا تھا۔ وہ اسے قریبی ہسپتال لے آیا۔ ڈاکٹرز نے فوراً ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، موسمی اثرات کی وجہ سے بخار ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں اسے تسلی دے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد صفا کی طبیعت پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ حیدر اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ نرس اسے انجیکشن لگا کر جا چکی تھی۔ صفا ابھی بھی اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ عجیب نظروں سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے حیدر شاہ میں کون ہوں؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ میں صفا جہاں زیب اپنے شوہر کی قاتل ہوں۔ وہ سسکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا قتل کیا ہے۔ ہاں میں نے۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ حیدر شاہ نے اسے رونے دیا۔ سالوں کی گھٹن تھی جو آج آنسوؤں کی صورت بہہ رہی تھی۔ حیدر اسے اس درد سے آزاد کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنا چہرہ چھپائے سسک رہی تھی۔ اس کی ہچکیوں سے حیدر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ حیدر نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے خود سے لگا لیا۔ صفا نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ شاید پوری طرح سے ہوش میں نہیں تھی۔ پلیز صفا، خود کو الزام مت دو۔ وہ پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے صفا، ہم انسان بے بس ہیں۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ صفا دوائیوں کے زیر اثر تھی، سسکتی سسکتی نیند میں چلی گئی۔ حیدر نے آہستہ سے اس کا سر تکیے پہ رکھ دیا۔ وہ خود وہیں کمرے میں پڑے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے روم میں انٹر ہوتے ہی ڈور لاک کیا تھا۔ لائٹس آن کرنے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی ہی تھی کہ کسی نے اچانک اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ وہ چیخنے ہی لگی تھی کہ عمر نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیا۔ شش، کیا کر رہی ہو؟ چیخ کیوں رہی تھی؟ عمر کی آواز سن کر اس کی جان میں جان آئی۔ آپ، حد ہے، اس طرح چھپ کر کیوں بیٹھے تھے اور میرے کمرے تک کیسے آئے؟ صفا حیران پریشان کھڑی تھی۔ عمر نے اسے ابھی بھی پیچھے سے پکڑا ہوا تھا۔ چھوڑے نا مجھے، وہ کسمسائی تھی۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا ہے جانے عمر۔ عمر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔
صفا سنو، اب تو موت ہی ہمیں جدا کر سکتی ہے، ایسے تو میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ وہ محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ صفا نے جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا تھا۔ وہ غصے میں اسے گھورتی ہوئی بیڈ پہ جا بیٹھی تھی۔ میرا آنا برا لگا ہے کیا صفا؟ اس نے صفا کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر کہا۔ وہ صفا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ صفا نے سائیڈ لیمپ آن کر لیا تھا۔ وہ پیلے جوڑے میں دمک رہی تھی۔ اس کے پاس سے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ عمر کا دل چاہا وہ اسے ابھی اپنے ساتھ لے جائے۔ عمر، آپ ہمیشہ مرنے مارنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ مجھے برا لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، وہ روٹھ گئی تھی۔ اچھا نہیں کرتا جان، بس تم ناراض نہ ہوا کرو۔ تم ناراض ہوتی ہو تو میری دنیا ویران ہو جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا۔ وہ بے دھیانی میں پھر وہی بات کہہ گیا تھا۔ اب کی بار صفا نے تکیہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ عمر نے آگے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ دیکھو، میں تم سے ملنے آیا ہوں، دنیا سے چھپ کر۔ وہ ہنسا تھا۔ محبت بھی کیا کیا کرواتی ہے نا۔ سچ کہا آپ نے عمر، میں نے آپ سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کبھی کہ آپ مجھ سے اس طرح سے بھی ملنے آ سکتے ہیں۔ بیگم صاحبہ دیکھ لیں آپ، اس نے کالر چڑھائی تھی۔ جی جی ڈاکٹر صاحب دیکھ لیا، اب چلتے بنیے اس سے پہلے کہ کوئی اور بھی دیکھ لے۔ اس نے عمر کو کاندھوں سے پکڑ کے کھڑا کیا تھا۔ ارے یار تھوڑی دیر اور، میں تو آپ کو میچیور سمجھتی تھی، آپ تو لوفر نکلے۔ اس نے عمر کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی بالکنی تک لے گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عمر نے اس کے کمرے میں آنے کے لیے یہی راستہ اختیار کیا تھا، اور اسے یقین تھا کہ ہیرا نے اس کی مدد کی تھی۔ چلیے اب کل بارات لے کے آنا ہے نا، تو ابھی واپس جانا ہوگا۔ صفا نے باہر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بہت ظالم ہو یار تم، پہلی دفعہ اس طرح کسی سے ملنے کے لیے چور راستہ اختیار کیا ہے، اور کوئی ہے کہ پرواہ ہی نہیں۔ اس نے ترچھی نظروں سے صفا کو دیکھا تھا۔ صفا نے ہنستے ہوئے بالکنی کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ آنے والا دن اس کی زندگی کا ایک اور حسین دن تھا۔ بارات بہت دھوم دھام سے لائی گئی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ حسین جہاں زیب اور فاطمہ جہاں زیب کا دل عمر کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا جب صفا کو اس کے برابر لا کر بٹھایا گیا۔ ریڈ شرارے میں دلہن بنی وہ عمر کو کوئی معصوم پری لگی تھی۔ اس کا میک اپ آج بھی بہت لائٹ تھا۔ صفا کو میک اپ پسند نہیں تھا۔ وہ یک ٹک صفا کو دیکھ رہا تھا۔ بس کریں عمر بھائی، گھر ہی لے کے جانا ہے نا، وہاں جا کے دیکھ لیجئے گا۔ ہیرا نے مذاق اڑایا تھا۔ عمر بہت زور سے ہنسا تھا۔ اوکے سالی صاحبہ، پھر چلیے رخصتی دے دیں۔ بہت جلدی ہے آپ کو، صبر رکھیے تھوڑا۔ کیوں صفا؟ ہیرا نے صفا کو گھسیٹا تھا۔ صفا نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس کا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ اپنا گھر چھوڑنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ اس کی پلکیں نم ہو رہی تھیں۔ رخصتی کا وقت ہو گیا۔ بھائیوں اور ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں وہ رخصت ہو کر جہاں زیب ولا آ چکی تھی۔ فاطمہ جہاں زیب اسے عمر کے کمرے میں لے آئی تھی۔ بیٹا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک کہہ دینا، فاطمہ جہاں زیب بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ آج سے یہ گھر تمہارا ہے صفا۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا، آج ایک بیٹی بھی دے دی۔ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ صفا نے بھی بہت محبت بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ عمر کو کمرے میں آتا دیکھ کر انہوں نے صفا کو شب بخیر کہہ دیا تھا۔ میری بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھنا سمجھے۔ عمر کو پیار سے تنبیہ کرتی وہ اپنے روم کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ بیڈ پر اپنا شرارہ پھیلائے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دل کی دھڑکنوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ عمر اس کے قریب ہی آ بیٹھا تھا۔ صفا نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو اسے اپنی طرف ہی متوجہ پایا۔ وہ خاموش بیٹھا بس صفا کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر صفا کا ہاتھ تھاما تھا۔ صفا، صفا جہاں زیب، اس نے آہستہ سے صفا کو پکارا تھا۔ صفا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عمر نے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ عمر نے آگے بڑھ کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے ایک باکس نکالا۔ صفا، میری زندگی ہو تم۔ کوئی بھی تحفہ میری محبت کو کبھی ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ اس نے باکس صفا کی طرف بڑھایا۔ صفا نے باکس پکڑ لیا تھا۔
دیکھو گی نہیں؟ عمر کی نظریں اس کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں۔ وہ بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ اس نے باکس اوپن کیا۔ ایک چین لاکٹ تھا، گولڈ کی بہت خوبصورت چین میں ایک پرنسس کٹ ڈائمنڈ ڈلا ہوا تھا۔ پہنا دوں؟ عمر کے سوال پر اس نے مسکرا کے سر ہلایا تھا۔ عمر نے اپنے ہاتھوں سے اس تحفے کو صفا کی گردن میں سجایا تھا۔ وہ آہستہ سے صفا سے مخاطب ہوا تھا۔ کبھی ناراض نہ ہونا، گلے چاہے بہت کرنا، جتنا جی چاہے تم لڑ لینا۔ سنو، ناراض نہ ہونا۔ کبھی جو ایسا ہو جائے میں دل توڑ جو بیٹھوں، میں کچھ بول جو بیٹھوں، مجھے احساس دلا دینا۔ سنو، ناراض نہ ہونا، انا کو بیچ میں مت لانا، محبت سے پکار لینا، تم ہی آواز بن جانا، محبت میں ہار جانا، مگر ناراض نہ ہونا۔ سنو، ناراض نہ ہونا۔ صفا نے سر ہلا کر اسے یقین دلایا تھا۔ آج ان دونوں کی محبت مکمل ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اپنے رب کے شکر گزار تھے۔ یہ ایک حسین صبح تھی، یا شاید صفا اور عمر کے لیے حسین تھی۔ ان کی خوبصورت زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک دوسرے کا ساتھ پا کر دونوں بہت خوش اور مطمئن تھے۔ صفا نے اپنی پڑھائی جاری رکھی تھی۔ اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا۔ عمر اور ماما ہسپتال جاتے تھے، جبکہ حسین جہاں زیب اپنا بزنس سنبھال رہے تھے۔ صفا MBA کے بعد آپ کو میرا کاروبار دیکھنا ہے، بابا اکثر اس سے کہتے تھے۔ میرا یہ نالائق بیٹا تو ڈاکٹر بن گیا۔ انہیں عمر کے ڈاکٹر بن جانے کا بہت دکھ تھا۔ عمر شکایتی نظروں سے بابا کو دیکھتا۔ بیوی کے سامنے تو ایسے نہ کہیں، ماما کی خواہش پہ بناؤں۔ وہ فاطمہ بیگم کو بھی درمیان میں گھسیٹ لیتا۔ ہاں، اور اب میری پوتی پوتے بھی ڈاکٹر ہی بنیں گے، وہ صفا اور عمر کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہتی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ ان کا محبت سے بنایا آشیانہ سب رشک سے دیکھتے تھے۔ زریاب کی شادی صبرینا سے ہو چکی تھی۔ صفا کے فائنل ایگزامز ہو گئے تھے۔ زحاب کا رشتہ ڈاکٹر ثانیہ سے طے ہو گیا تھا۔ زندگی کی گاڑی رواں دواں تھی۔ صفا کی صبح سے طبیعت خراب تھی۔ رات بھر وہ بے چینی کا شکار رہی۔ کیا ہوا جانے عمر؟ عمر نے تیار ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ خاموش بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے شیشے میں سے ہی صفا کو دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، بس دل عجیب سا ہو رہا ہے۔ بال جما کر وہ صفا کے پاس آ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ اس نے صفا کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ صفا کو پرفیوم کی خوشبو سے الٹی آنے لگی۔ اس نے خود کو عمر سے الگ کیا تھا۔ کیا ہوا صفا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ پرفیوم کی خوشبو برداشت نہیں ہو رہی عمر۔ میں تو روز یہی لگاتا ہوں، آپ نے ہی تو گفٹ کیا تھا، اس نے یاد دلایا۔ صفا واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ عمر اس کے پیچھے جانے ہی لگا تھا کہ ماما کی آواز آ گئی۔ وہ ہسپتال کے لیے لیٹ ہو گیا تھا۔ جی ماما آ رہا ہوں، وہ جواب دیتا صفا کے پیچھے گیا تھا۔ ٹھیک ہو صفا؟ صفا اس کا سہارا لے کر واپس بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ ماما روم میں ہی چلی آئیں۔ صفا کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس کی طبیعت کا سن کر وہ مسکرائی تھی۔ چلو صفا کو بھی ساتھ لے چلو، ثانیہ سے چیک اپ کروا لیں گے۔ عمر ان کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اس نے صفا کی طرف دیکھا جو سب سے بے خبر بیزار سی بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر ثانیہ نے فاطمہ جہاں زیب کو دادی بننے کی خوشخبری سنائی۔ صفا ایکسپیکٹڈ تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ ابراہیم ہاؤس اور جہاں زیب ولا میں ہر سو خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ عمر نے صفا کا بہت خیال رکھا تھا۔ ہیرا بھی روز ہی چلی آتی۔ صفا کا اکیلے میں دل گھبراتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا۔ صفا کے ہسپتال جانے کا وقت آ گیا۔ عمر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ہمت دی تھی۔ صفا کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ صفا میں اس کے بعد کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، وہ وعدہ کر رہا تھا۔ اللہ نے انہیں ٹوئنز بیٹیوں سے نوازا تھا۔ عمر کی خوشی دیدنی تھی۔ دونوں گھروں سے صدقے دیے گئے تھے، دیگیں تقسیم کی گئی تھیں۔ آج بچیوں کا عقیقہ تھا۔ ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ صفا اور عمر بچیوں کو گود میں لیے بیٹھے تھے۔ دیکھو عمر، آپ کے جیسی ہے نا؟ نہیں، یہ میری جان جیسی پریاں ہیں۔
اس نے صفا کے ماتھے کو بوسہ دیا تھا۔ صفا کی دنیا مکمل ہو گئی تھی۔ عمر نے بیٹیوں کے نام عروہ اور عزا رکھے تھے۔ دونوں پریوں جیسی تھیں۔ فاطمہ جہاں زیب اور آمنہ ابراہیم وارے صدقے جاتی تھیں۔ عروہ اور عزا 1 سال کی ہونے والی تھیں۔ دونوں اپنے ننھے ننھے قدموں سے پورے گھر میں گھومتی رہتی تھیں۔ جہاں زیب ولا میں بہت سالوں بعد بچوں کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ وہ دونوں بالکل ایک جیسی دکھائی دیتی تھیں۔ ان کی پیدائش کے بعد سے صفا بس گھر کی ہی ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ عمر کو بھی وقت نہیں دے پاتی تھی۔ میری جان کبھی بیٹیوں کے بابا کو بھی پوچھ لیا کریں۔ عمر اکثر اسے چھیڑتا تھا۔ بچوں کے لیے کوئی نینی رکھ لیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ نہیں مانتی تھی۔